اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بحیرہ طبریہ کی تاریخ اور جغرافیائی اہمیت۔ دجال کا دوسرا سوال بحیرہ طبریہ سے متعلق تھا۔ بحیرہ طبریہ پر بھی اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس کو انگلش میں سی آف گیلیلی اور عبرانی میں یام کیرنت کہتے ہیں۔ بحیرہ طبریہ کے ارد گرد 9 شہر آباد ہیں، جن میں ایک شہر طبریہ بھی ہے جو یہودیوں کے 4 مقدس شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ سن 70 عیسوی میں جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس کو برباد کیا تو یہودی مذہبی پیشوا جن کو ربی کہا جاتا ہے طبریہ میں آ کر جمع ہوئے۔ یہاں یہودی مذہبی پیشواؤں کی ایک اعلیٰ سطحی عدالت بلائی گئی۔ آگے چل کر ان فیصلوں کی روح سے 3 اور 5 صدی عیسوی کے دوران یہودیوں کی مذہبی اور شہری قوانین کی کتاب تالمود مرتب کی گئی۔ 1200 عیسوی میں یہودیوں کو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے طبریہ سے بھاگنا پڑا، پھر دوبارہ 1800 عیسوی میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اس وقت یہ شہر پرفضا سیاحتی مقام ہے۔ پہلی مرتبہ اس کو شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ پھر اہل شہر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہاں ایک بہت قدیم عمارت ہے جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے۔ یہاں گرم پانی کے چشمے ہیں۔ بیسان اور غور کے درمیان ایک گرم پانی کا چشمہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس چشمے کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے، اور بحیرہ طبریہ کے درمیان میں ایک کٹاؤ دار چٹان ہے جس کے اوپر ایک اور چٹان چڑھی ہوئی ہے جو دیکھنے والوں کو دور سے نظر آتی ہے۔ اس علاقے والوں کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے۔ معجم البلدان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 18۔ بحیرہ طبریہ اور موجودہ صورتحال۔ بحیرہ طبریہ شمال مشرق اسرائیل میں اردن کی سرحد کے قریب ہے۔ اس وقت بھی اس میں میٹھا پانی موجود ہے۔ اس وقت اس کی لمبائی شمال سے جنوب 23 کلومیٹر ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی شمال کی جانب ہے جو 13 کلومیٹر ہے۔ اس کی انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس وقت اس میں مختلف قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ اس وقت بحیرہ طبریہ اسرائیل کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ بحیرہ طبریہ کے پانی کا بڑا ذریعہ دریائے اردن ہے جو گولان کی پہاڑیوں کے سلسلے جبل الشیخ سے آتا ہے۔ اب اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ بحیرہ طبریہ سے پہلے ہی دریائے اردن کا رخ موڑ کر اسرائیل کے اندر لے لیا ہے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو پانی بچتا ہے اس کو اپنے صحرا میں گراتا ہے تاکہ مسلمانوں کو پانی سے محروم کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں اردن کی زمین بنجر ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس کی وجہ سے بحیرہ طبریہ کے بھی سوکھ جانے کا خطرہ ہے۔ زغر کا چشمہ۔ دجال کا تیسرا سوال زغر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی 2 صاحبزادیوں کو لے کر نکل گئے۔ ایک کا نام ربا اور دوسری کا نام زغر تھا۔ بڑی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو اس کو ایک چشمے کے پاس دفنا دیا، لہٰذا اس چشمے کا نام عین ربا پڑ گیا۔ پھر دوسری بیٹی زغر کا انتقال ہوا تو اس کو بھی ایک چشمے کے قریب دفن کر دیا۔ اس طرح یہ چشمہ عین زغر کے نام سے مشہور ہوا۔ معجم البلدان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26۔ ابو عبداللہ حموی نے معجم البلدان میں عین زغر کو بحر مردار یعنی ڈیڈ سی اسرائیل کے مشرق کی جانب بتایا ہے۔ بائبل کے مطابق قوم لوط پر عذاب کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جس بستی میں گئے اس کو زور کہا گیا ہے، جو اس وقت بحر مردار کے مشرق جانب اردن کے علاقے میں الصافی کے نام سے ہے۔ گولان کی پہاڑیوں کی جغرافیائی اہمیت۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی تھیں۔ جبل الشیخ گولان کی پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ہے، جہاں سے ایک طرف بیت المقدس اور دوسری جانب دمشق بالکل اس کے نیچے نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی 232 فٹ ہے۔ جبل الشیخ پر اس وقت لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے، اور کچھ علاقہ اقوام متحدہ کا غیر فوجی علاقہ ہے۔ پانی کے اعتبار سے جبل الشیخ کھلا علاقہ ہے۔ اسی طرح جغرافیائی لحاظ سے بھی اور پانی کے لحاظ سے بھی یہ پہاڑی سلسلہ اس خطے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آپ دجال کی جانب سے بیسان، بحیرہ طبریہ اور زغر کے متعلق پوچھے جانے والے سوالوں کی حقیقت پر غور کریں تو ان سوالوں کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہے۔ نیز احادیث کو بھی سامنے رکھیں جو دمشق، بحیرہ طبریہ، بیت المقدس اور افیق کی گھاٹی سے متعلق ہیں، تو اس میں بھی گولان کی پہاڑیوں کی اہمیت صاف واضح ہے۔
یہ بات بھی ذہن نشی رہے کہ یہودی اور عیسائیوں کا جو آرمگیڈن یعنی جنگ عظیم کا نظریہ ہے کہ یہ آرمگیڈن میگڈ کے میدان میں ہوگی، وہ میگڈ کا میدان بھی بحیرہ تبریہ سے مغرب میں واقع ہے۔ افیق کی گھاٹی جہاں دجال آخر میں مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا وہ بھی بحیرہ تبریہ کے جنوب میں ہے۔ اس طرح یہ تمام علاقہ گولان کی پہاڑیوں کے بالکل نیچے واقع ہے۔ اس طرح اسرائیل و فلسطین اور اسرائیل و شام کے علاقے کے بارے میں اختلاف کی خبروں پر غور کریں تو بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ عالمی کفر کن باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ سازی کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے سارا کفر اسرائیل کا ساتھ کیوں دیتا ہے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مدینے میں دجال کا راب داخل نہیں ہوگا۔ اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ المستدرک اعلی الصحیحین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 584۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دجال داخل نہ ہو سوائے حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے، اور کوئی شہر ایسا نہیں جہاں مسیح دجال کا راب نہ پہنچ جائے سوائے مدینہ کے۔ اس کے ہر راستے پر اس دن 2 فرشتے ہوں گے جو مسیح دجال کے راب کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہے ہوں گے۔ مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2266۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے۔ ام شریک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھوڑے ہوں گے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال کا بیان فرما رہے تھے اور اس کے غلط دعووں کا ذکر کر رہے تھے تو ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب تو حق پر جان دینے والے لوگ ہیں اور وہ ہر باطل کے خلاف جہاد کرتے ہیں، پھر ان کے ہوتے ہوئے دجال یہ سب کچھ کس طرح کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ام شریک وہ عرب اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے جن کی شان جہاد کرنا ہوگی، ورنہ تعداد کے اعتبار سے تو عرب بہت ہوں گے، لیکن وہ عرب جن کا تم سوال کر رہی ہو وہ کم ہوں گے۔ حدیث نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سمان۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سمان فرماتے ہیں ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا۔ بیان کرتے وقت آپ کی آواز کبھی ہلکی ہوتی تھی کبھی بلند ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسا انداز بیان تھا کہ ہم کو ایسا گما ہوا کہ دجال کھجوروں کے باغ میں ہو۔ پھر جب ہم شام کو آپ کی خدمت میں آئے تو ہمارے چہروں پر اثرات دیکھتے ہوئے فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دجال کا بیان کیا، آپ کی آواز کبھی بلند ہوتی تھی اور کبھی پست ہوتی تھی، چنانچہ ہمیں یوں گما ہوا گویا دجال کھجور کے باغ میں ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو تم میں سے ہر ایک اپنا ذمہ دار ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان کا نگہبان ہے۔ وہ دجال کڑیل جوان ہوگا، اس کی آنکھ پچکی ہوئی ہوگی، وہ عبد الغرا ابن قطن کی طرح ہوگا، تم میں سے جو بھی اس کو پائے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے۔ وہ اس راستے سے آئے گا جو عراق اور شام کے درمیان میں ہے اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، اے اللہ کے بندو اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، پہلا ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفر کی رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا اس بارش کی رفتار کی طرح جس کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، چنانچہ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم کرے گا جس کے نتیجے میں بارش ہوگی، اور زمین کو حکم کرے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ سو جب شام کو ان کے مویشی واپس آئیں گے تو پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے ان کی کوہانیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پیر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا تو وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے، چنانچہ دجال ان کے پاس سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ بچے گی۔ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے، چنانچہ زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلا کرتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنا دور ہدف پر مارے جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول جوان کو پکارے گا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے گا۔ مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2250۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ دجال اس نوجوان پر پہلے بہت تشدد کرے گا، کمر اور پیٹھ پر بہت پٹائی کرے گا، پھر پوچھے گا اب مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا تو دجال ہے۔ پھر دجال اس کو ٹانگوں کے درمیان سے آرے سے چیرنے کا حکم دے گا اور اس کو درمیان سے چیر دیا جائے گا۔ پھر دجال اس کو جوڑ کر پوچھے گا اب مانتا ہے مجھ کو؟ وہ کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ نوجوان کہے گا کہ اے لوگو یہ میرے بعد کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کے بعد دجال اس جوان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، چنانچہ اس کی پوری گردن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تانبے یعنی کاپر کا بنا دیا جائے گا، لہٰذا دجال اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال اس کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا ہے، حالانکہ اس کو جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کی شہادت رب العالمین کے ہاں لوگوں میں افضل شہادت ہوگی۔ مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2256 اور مسند ابی یعلا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534۔ کیا وقت تھم جائے گا؟ وقت کا تھم جانا اس کے جادو کا اثر ہوگا یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ایسا کرے گا، کیونکہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں ہم نمازیں کتنی پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہنا۔ وقت کی رفتار کو روکنے کے سلسلے میں دجالی طاقتیں مسلسل کوشش کر رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹائم مشین کے نام سے ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے انسان کو گزرتے وقت میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ در حقیقت تو موجودہ وقت میں ہوگا، لیکن اس مشین کے ذریعے اس کو ایسا لگے گا کہ وہ ابھی گزرے وقت میں ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دجال کی رفتار اور دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال ان کی عسکری سوچ کا پتہ دیتا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو دجال سے کتنے دن جنگ کرنی ہوگی۔ چونکہ جنگ میں نقل و حرکت انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کی رفتار کیا ہوگی۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح دجال کی دنیا میں ٹھہرنے کی مدت 1 سال 2 مہینے اور 14 دن کے برابر بنتی ہے۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا۔ بعض شارحین نے دن کے لمبا ہونے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ پریشانی کے باعث دن لمبا لگے گا۔ شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے، یعنی علماء حدیث نے فرمایا یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور یہ 3 دن اتنے لمبے ہوں گے جتنا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلیل ہے کہ باقی تمام دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ نیز صحابہ کا یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نماز ہی کافی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ اندازہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہنا۔ یہاں دائیں بائیں فساد پھیلانے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جہاں ہوگا وہاں تو فساد ہوگا ہی، اس کے دائیں بائیں اس کے ایجنٹ فساد پھیلا رہے ہوں گے، جیسا کہ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کمانڈر ان چیف خاص جگہوں پہ جاتا ہے اور باقی جگہ اپنے ماتحتوں کو بھیجتا ہے۔ ہماری اس بات پر دلیل وہ روایات ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ دجال کو جب ایک نوجوان کے بارے میں اطلاع ملے گی کہ وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے تو دجال اپنے لوگوں کو پیغام بھیجے گا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ روایت نعیم ابن حماد نے الفتن میں نقل کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے علاوہ بھی اس کے لوگ اہل ایمان کے خلاف جنگ میں مصروف ہوں گے اور دجال جگہ جگہ جا کر ان کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ دجال کے مالی نظام اور زرعی نظام پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔